آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکبر علی۔ آج نور رمضان نشریات میں ہمارے ساتھ آسٹریلیا برسبن سے نامی گرامی شخصیت سید مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب شرکت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نور رمضان کی پہلی نشریات ہے۔ اس میں ہم مولانا صاحب کی سے فیض حاصل کریں گے، روزمرہ کی جو رمضان میں شروع ہو رہا ہے اور جو لوگوں کو آتے ہیں مسئلے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت حیدر ٹی وی کو دیا۔ حیدر ٹی وی کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، رمضان کی یہ پہلی نشریات ہے نور رمضان کی، تو اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کی آمد کے حوالے سے آپ سے بات کی جائے، اور اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہوتا ہے کہ رمضان کے مسئلے، وہ آپ ہمیں بتائیں، اور اس سے ہم لوگوں کی تک جو سوالات ہیں ان کے جوابات لے سکیں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد کی مبارکباد۔ دنیا کے اکثر مقامات پر آج پہلی رمضان ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، رسول منبر پر ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ اے لوگو، اللہ کا مہینہ آ چکا ہے، اور یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمت اور مغفرت لے کر آئے۔ یعنی مہینہ صرف آیا نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ رحمت اور مغفرت اور برکت لے کر آیا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے جناب اکبر صاحب کہ رسول اللہ نے وہ جو قرآن مجید کا ایک مزاج تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا، بھئی روزے کا حکم جو ہے اس کے لیے بھی یہی تو کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا اقیموا الصلاۃ۔ لیکن یہاں پر اس طرح خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ خطاب کیا اے انسانو۔ بھئی خطبہ تو مسجد کے اندر دیا جا رہا ہے نا، بے خطبہ تو شک۔ نمازیوں کو دیا جا رہا ہے۔ خطبہ جو ابھی پیچھے رسول کے نماز جمعہ پڑھیں گے یا جمعہ پڑھتا ہے دیگر نماز، ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن ایڈریس کیا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے انسانوں کو۔ اچھا، دو مقامات ہیں جہاں انسانوں کے لیے خطاب ہے، ایسے بہت اچھا سے، مولانا لیکن میں صاحب، خاص دو ایک بتانا منٹ میں چاہتا ہوں۔ آپ جی 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 جی، بس میں آپ کو ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا یا روک کے، کہ اصل میں آپ کو میں یہاں اس لیے چاہوں گا کہ اس چیز کو کلیئر کرنا کہ ماشاءاللہ آپ نے جو گفتگو کی شروع وہ بہت اچھی ہے، لیکن ہم کیونکہ آسٹریلیا سے بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں، کوشش کریں گے ان بچوں کے لیے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے کلچر میں پروان پا رہے ہیں کہ جہاں پر اسلامک کلچر نہیں ہے، جی۔ تو ان کے حوالے سے کہ آپ ان کو کیسے میسج دے سکتے ہیں کہ وہ بچے اس کو سمجھے کہ رمضان کے استقبال میں ہم کیوں اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، یعنی وہی خصوصی وہی وہی ہمارے۔ وہی وہی بتایا جا رہا ہے، شاید آپ نے جلد بازی نہیں، میں کر آپ کی دی بات سے سوال ایگری کر کو۔ رہا ہوں، نہیں آپ نہیں نے نہیں ماشاءاللہ بہت نہیں اچھا نہیں کیا۔ نہیں 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 نہیں، یہی تو سوال کا جواب دیا جا رہا تھا سوال سے پہلے، کیونکہ جو آپ نے کہا نا ویسٹرن معاشرہ، وہیں تک بات پہنچ رہی ہے یہ، جی جی۔ کہ اس میں ایمان والے نہیں، ہم، بھائی یا تو حج کا موقع ہے یا رمضان کا موقع ہے، کہ جہاں انسانوں کو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، انسانوں کے لیے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں، اور وہ بھی کس طرح سے؟ للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اب یہاں پر بھی رمضان کے لیے کہا گیا کہ رمضان برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آئے۔ اب دیکھو، یہ سوال ضرور آسٹریلیا کے لیے، سوال ضرور ویسٹرن ورلڈ کے لیے ہے، لیکن اسلام کا کانسیپٹ ہمیشہ سے، یہ صرف رمضان کا نہیں، ہر جگہ اسلام کا کانسیپٹ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ادخلوا فی الاسلام،
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہ جو ویسٹرن ورلڈ میں بچے رہ رہے ہیں نا، تو ان کے لیے کس طرح سے ہے؟ ان کے لیے اس طرح سے ہے کہ ہم رمضان دوسروں تک بتائیں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، رمضان کا ایم اور آبجیکٹو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز اور بھی ہے نا بھیا، رمضان وہی تو سمجھا سکتا ہے جو خود رمضان سمجھ چکا ہو۔ بے شک۔ رمضان کا خود مقصد نہیں سمجھا تو ہم تو دوسروں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اب جو رمضان سمجھا ہے نا، مولا امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اللہ۔ جہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا ہے، اس لیے واجب قرار دیا چونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں یہ بھوک اور پیاس کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ اللہ غریب اور امیر کے فرق کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ امیروں کے دل میں بھوک کے دوران غریبوں کے لیے احساس کہ تمہارا پیٹ بھر رہا ہے۔ معاشرے میں کتنے بھوکے ہیں، کتنے پیاسے ہیں۔ ایک تو یہ کانسیپٹ ہو گیا۔ دوسرا کانسیپٹ کیا جانتے ہیں؟ دوسرا کانسیپٹ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے۔ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، بدن کی بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے کہ جو اوبیسٹی ہے، جسم بڑھ رہا ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہو رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، لوگ جو ہیں پریشان ہیں، کولیسٹرول لیول ہائی ہے، بلڈ پریشر لیول ہائی ہے۔ یہ تمام جو مسائل ہیں نا، ان مسائل کا حل بھی ہے رمضان کے روزے میں۔ اس لیے کیونکہ زکوٰۃ جب نکلتی ہے نا تو مال پاک ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے، اور پاک ہی نہیں ہوتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سومو وتصیحو، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہی بتائیں کہ دیکھیں روزے کے فائدے کیا ہیں، اس کا کلچرل بینیفٹ، اس کا سوشل بینیفٹ، اس کا اسپرچول بینیفٹ، اس کا آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ، یعنی روزہ کمپلیٹ ایک میسج ہے اور انٹروڈکشن ہے اسلام کا پوری کائنات کے لیے۔ اور جتنی سائنس آگے بڑھے گی، آپ دیکھیں آج میڈیکل سائنس، ڈاکٹرز، irrespect of the religion, irrespect of the knowledge of the Islam، انہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نہیں معلوم ہے، لیکن جب وہ روزے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو 12 مہینے انسان کھاتا پیتا ہے، یہ ایک مہینے کا روزہ، اچھا یہ جو 30 ڈیز رکھیں، کہا یہ آپ کی مشین کے لیے چاہیے، آپ کی مشین سے صحیح ہو جاتی ہے، سیٹ ہو جاتی ہے، تو روح کو بھی تربیت ملتی ہے، جسم کو بھی تربیت ملتی ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ کا ایک اگلا چیز سوال۔ اور ہے۔ جی جی، یہاں پر ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں، کہ جیسے میں نے آپ سے بولا نا کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنی جنریشن جو ابھی بڑھ رہی ہے، جن کو میں ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہے، کوشش کریں کہ ہم ان کو سمجھا سکیں کہ رمضان کا استقبال یا رمضان کی امپورٹنٹ یا رمضان کی توبہ کہ عموماً زور دیا جاتا ہے کہ رمضان کی ایک الگ ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک قدر ہے۔ تو ان بچوں کے لیے جو بچے اسکول جا رہے ہیں یا جو ابھی ایسے ایسے جا رہے ہیں ٹین ایج کی طرف، ان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں بچوں کا اور روزے کا ایک آپس میں کیا تعلق ہے، کیسا گہرا تعلق ہے، کہ اس کی برکتوں سے انہیں کیا فائدے مل سکتے ہیں کہ وہ اس کی طرف آئیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں یا روزہ ایک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ موجود دیکھا گیا ہے کہ میجورٹی وہ لوگ ہیں کہ جو مسلم نہیں ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جسٹیفائی کرنا اسکول میں اپنے فرینڈس کو کہ روزہ کیوں رکھا ہے یا روزے کی اہمیت کیا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہے، اسلام صرف بوڑھوں کا مذہب ہی نہیں ہے۔ جی بوڑھوں کا مذہب تو پھر اس کے بعد ہمارے یہاں تو دین شروع ہی ہوتا ہے پیدائش سے قبل۔ پیدائش کے پہلے آپ کو تمام اہتمام کرنے، پھر اذان اور اقامت ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو دین بتانا۔ اچھا بچے دین سیکھتے کہاں سے پتہ ہے؟ گھر کے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر گھر پریکٹسنگ ہے تو نالج کا معاملہ،
آپ کا سوال یہ ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، جوان کالج جا رہے ہیں، جی بڑے پلیس آف ورک پہ جا رہے ہیں، سوال لوگوں کا ہوگا کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ جی یہ جواب پیچھے آ چکا ہے، لیکن آئیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت کا نمبر 183 ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی ایمان والو تم پر روزہ واجب ہے۔ بے شک۔ اچھا، یہاں تک کا معاملہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اسلام میں کوئی نئی چیز ہے، ہم، اسلام سے پہلے کسی اور مذہب میں تھا ہی نہیں۔ آگے قرآن مجید نے کہا نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو یہ روزہ اسی طرح سے تم پہ فرض ہے جس طرح پچھلی قوموں پر تھا۔ یہودیوں کے روزہ ہے۔ ہم، اچھا ایک چیز اور یاد رہے، یہ آدم سے لے کے رسول خدا تک ایک ہی اسلام ہے جو بتدریج گریجولی آگے بڑھ کے غدیر کے میدان پر کمپلیٹ ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو موسیٰ پہ رک گیا وہ یہودی ہو گیا، جو عیسیٰ پہ رک گیا عیسائی ہو گیا، کرسچن ہو گیا۔ تو یہودیوں کے بھی روزہ ہے، کرسچنز کے بھی روزہ ہے، ہندوؤں کے بھی اپواس ہے، جین کے روزہ ہے، بدھ کے روزہ ہے، جو بدھ مذہب کے ماننے والے۔ جی جی تو بے شک۔ ہر مذہب میں روزہ ہے۔ ہاں، کسی کے یہاں 2 دن کا، کہیں کسی کے یہاں 3 دن کا، ماضی میں کہیں 40 دن کا، کہیں۔ تو ان سے بتائیے گا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہے ہر مذہب میں، لیکن الحمدللہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جہاں 30 کنزیکٹیو ڈیز، 30 یا 29 دن لگاتار ایک، اور دوسری چیز جہاں صرف ایسا نہیں ہے کہ بھئی عورتیں رکھیں تو مرد کے لیے نہیں ہے، بڑے رکھیں تو بچوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے اسلام، اچھا بچوں پہ بھی یہ یاد رہا، واجب ہونے کی جو عمر ہے، لڑکیاں 9 سال کی ہو جائیں تب ہے، لڑکے اسلامی کیلنڈر سے 15 سال کے ہو جائیں، یا دوسری 2 اور اسباب ہیں کہ سوتے میں اگر وہ ان کو غسل کی پھر حاجت آ جاتی ہے، یہ دیگر تمام چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ فقہ کا توضیح المسائل کا ایک تفصیلی، تو لہٰذا معاشرے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام کا نہیں، یہ تمام مذاہب، چاہے وہ آسمانی ہو غیر آسمانی ہو، لیکن ہاں آج میڈیکل سائنس سمیت دنیا کے دیگر مذاہب نے تسلیم کر لیا ہے کہ روزہ کتنا مفید ہے، اس کے کتنے بینیفٹس ہیں۔ بے شک۔ بس اچھا، اسی سے آگے کچھ اور سوال ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کا ہوتا ہے کہ نماز عبادت میں مشغول رہنا، لیکن آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان جگہوں پر کچھ ایسی جابس بھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں، تو وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ حاجت ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، پھر اس میں نماز ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، یا کہیں پر ایسے ہوتے ہیں کچھ جانور آپ کو ٹچ کر لیتے ہیں، تو اس میں ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کا ایک ملی جلی رائے ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، اور اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کیسے آسان ہے؟ اتفاق سے چونکہ آپ پاکستان میں ہیں اور آپ نے سمجھا ہوگا کہ آسٹریلیا کے اندر طہارت کے نجاست کے مسائل زیادہ ہیں، لیکن نہیں، میں ہاں، آسٹریلیا میں ہی ہوں۔ ہاں، میں آسٹریلیا میں ہی ہوں۔ آسٹریلیا میں تو جی پھر جی حیرت ہے، کیونکہ آسٹریلیا کے اندر اگر ایک آدمی پاکیزگی کی اور طہارت کا خیال نہیں کر پائے تو پھر شاید کہیں نہیں کر پائے گا، جو وضو اور تمام کے حوالے سے، ٹوائلٹ کے حوالے سے آپ کے تجربے میں ہوگا، شاید آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ آسٹریلیا کے اندر نہیں، سوری معذرت پبلک، سر، اکثر میں بات کو، جی جی آسٹریلیا کے اندر پبلک پلیس پہ کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر آپ کے لیے ہینڈی کیپس کے لیے جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے ٹوائلٹ نہ ہو۔ وہاں اندر پورا بیسن، بڑا سا ایریا، پانی کا بہترین انتظام، ٹشو، اور بہت کلیننس، طہارت کے سارے امکانات، ریسٹورنٹ ہو، پبلک پلیس ہو، ہر جگہ ہے، ورک پلیس ہو، ہر جگہ ہے۔
यूनिवर्सिटी हो वहां पर भी। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता, तो हम जब निकलते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल नहीं रखते पीने के लिए। तो रमजान में जब पीने के लिए पानी की बोतल ना रखो, वही पानी की बोतल जो 11 महीने पीने के लिए साथ रखते थे, इस महीने के अंदर अपनी तहारत के लिए साथ रखें। एक अगली चीज भैया, जहां तक मामला है, मैं 20 साल से हूं, कोई नजिस जानवर, और आपने अगर देखा होगा और अगर आपने सुना होगा, चाहे वो मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम इदारे, हर तरफ में आता जाता हूं, अगर आप एहतियात से चल रहे होंगे तो कोई नजीस जानवर के साथ आपका उठने बैठने का मामला नहीं होगा। और अगर आपसे कहीं छू भी गया, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, छू भी गया, तो अगर वो खुद सूखा है और आपका कपड़ा सूखा है, तो आपका कपड़ा नजिस नहीं हुआ, आपका बदन खुश्क है तो आपका बदन नजिस नहीं हुआ। और अगर खुदा न खास्ता, रेयर चांस है, नियरली इम्पॉसिबल है, अगर कहीं ऐसा हो गया, उसकी राल लग गई है, तो कोई गुस्ल थोड़ी वाजिब हो गया आप पर, कोई आपके ऊपर उसके लिए एक नया वुजू, एक नई तहारत का, जिस हिस्से को उसने नजिस किया है, आप अंदर जाइए वॉशरूम के अंदर, उसे पाक कर लीजिए, पाक। अब अगला सवाल, नमाज कैसे पढ़ें? तो भैया नमाज का जहां तक मामला है ना, तो लंच आवर्स होते हैं यहाँ पर। आपको शुएब साहब ने, दीगर बरादरान ने बताया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरह से मेरी अवेलेबिलिटी है, और लोग जिस तरह से मेरे कॉन्टेक्ट में होते हैं, बाद लोगों की नमाज और जॉब जो है ना, सर्दियों में फजर के बाद शुरू होती है, अरे पहले शुरू हो जाती, फजर पहले होती है, अरे सर मतलब फजर का वक्त देर से होता है, लेकिन उसके बावजूद वो कैसे मैनेज करते हैं, वो मुझसे बात करते हैं, निकल जाते हैं, प्लेस ऑफ वर्क पे बात करते हैं। मियाँ स्कूल में, कॉलेज में, प्लेस ऑफ वर्क पे भी आपका लंच आवर, उसमें आप, अच्छा बाकी दिनों में तो लंच आवर था आधे घंटे का, उसमें नमाज और खाना आपके लिए मैनेज करना मुश्किल था। रमजान में तो अल्लाह ने और बरकत दे दी है कि आप नमाज पढ़िए, क्योंकि आप रोजे से खा पी नहीं रहे, इस बीच के अंदर आप कुछ दुआएं और वज़ाइफ भी कर सकते हैं, तो रमजान में नमाज का पढ़ना और आसान हो गया। अच्छा दूसरी चीज और ये भी हो गई है कि आप अगर इजाजत लें, तो 95% केस के अंदर मना नहीं करते। और एक बिल्कुल चीज सही। आपको और बता दें, मैंने 95 एहतियात में 5% छोड़ दिया है। यहाँ पर रिलीजियस मामलात के अंदर, क्योंकि ये मल्टी कल्चरल, मल्टी फेथ कंट्री है, यहाँ पर इस तरह का अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दे, तो उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे, लिहाजा वो आपको नमाज के लिए मना नहीं कर सकता। हाँ, एक उज्र हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी इस बात की हो सकती, सॉरी हमारे पास नमाज के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब अगर नमाज के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऐसे में भी एक चीज ये है कि यहाँ पर कदम कदम पर पार्क होते हैं। हमारे यहाँ जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो पार्क हैं उसको भी लोगों ने अव्वल तो थे ही कम, जो थे उसमें भी बिल्डिंगें बना दी हैं, कब्जे कर लिए। तो ये कदम कदम पर पार्क होता है, आप वुजू कीजिए, वहां जाके पार्क में नमाज पढ़ लें, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, माशाल्लाह से आपने जो बात की, देखें इल्म तो वही है, लेकिन बस वही है कि वक्त के साथ उसको दोबारा से लोगों के सामने बेशक। पेश किया जाए तो उसकी वजह। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने की, जो कि मैं समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक की सबसे अच्छी लगी मुझे। कि इन्हें देखें बहुत अच्छी बात है। वॉशरूम तो हर जगह है, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट या जो भी हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल सवाल था कि वो थोड़ा सा उलझते हैं। अभी तो ये, उन तक ये जवाब पहुंच गया। हाँ, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जी वो सिंपल सा है कि हैंडीकैप वॉशरूम होते हैं हर जगह पर, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपका था। फिर आपका था कि नजासत वाली बात, कि अक्सर मीथ ये होती है कि जी नजासत पूरा ही जानवर नजीस है, लाल नजीस है, तो वो भी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो ये हाँ, था। क्योंकि नजासत जो है ना, वो पानी हो, रुतूबत हो ना, वेटनेस के साथ ट्रांसफर होती है। जब दोनों साइड पे ड्राई है, सूखा है, खुश्क है, तो नजासत ट्रांसफर ही नहीं होती है। अच्छा सवाल भी आपने किया है, सही बात है, जो न्यूली इमिग्रेंट होंगे, नए आने वालों के लिए ये बहरहाल बेहतरीन चीज है। आप किस शहर ठीक में है। होते हैं? मैं भेजबिल में हूँ। जी माशाल्लाह। अच्छा। जी जी। अच्छा, अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमारे जो है देखने में मिलती है कि क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जब इमिग्रेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो हर किस्म की जॉब करते हैं। तो उनमें एक ये मिलता है कि जी नमाज है, अब तो खास तौर पर रमज़ान में, कि जी जी। नमाज के अंदर की वजह है वो कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं या ऊबर में कहीं पर भी कि जहाँ पे वो अल्कोहल से ना चाहते भी कांटेक्ट में आते हैं। तो उनके लिए तहरीत का क्या है?
دیکھیں جہاں تک الکوہل کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں وہ کام ان کے لیے حرام ہے، قطعی طور پہ جائز نہیں ہے، اور اس مسئلے کا حل بھی میرے پاس موجود ہے۔ ایک آدمی اوبر سے یا کہیں سے بھی، اوبر کمپنی کو جب وہ وہاں اس کا اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے، بات ہوتی ہے، تو وہ بات کر لے پہلے سے کہ دیکھیں الکوہل جو ہے میں ڈلیور نہیں کر سکتا ہوں، تو لہٰذا الکوہل والے آئٹمس مجھے نہ دیں۔ تو اکثر یہی کیسز میں قبول کر لیا تھا۔ ایک، کیونکہ یاد رہے حرام چیز کا بیچنا، کیونکہ وہ تو کیسا روزہ ہوگا کہ جس کی بالکل سحر اور افطار جو ہے حرام سے آ رہی ہوگی۔ بالکل۔ اور یہ یاد رہے کہ میں صرف یہاں پر ایک جملہ اور بھی کہتا رہوں گا، صرف الکوہل کی بات نہیں ہے، کچھ سور کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے بہن کا، اپنے بھائی کا، اپنے عزیز کا حق روک لیا ہے، وہ بھی حرام ہی کھا رہا ہے۔ بالکل جس بالکل کسی نے اپنے امام کا، مولا کا حق نہیں دیا ہے، وہ بھی حرام ہی کھا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک آدمی ہے 8 گھنٹے کی جاب کی تنخواہ لے رہا ہے، 6 گھنٹے جاب کر رہا ہے، وہ بھی حرام ہی کھا رہا ہے۔ آئیے حرام کیا کیا ہے اسے بھی سمجھیں تاکہ یہ روزہ تربیت کا سبب بنے، تو کئی مرتبہ اس طریقے سے یہ چیز مینج ہو جاتی ہے۔ صحیح سے۔ اچھا، اس میں اب عموماً دیکھا گیا ہے کہ آپ نے خاص طور آپ نے پہ بڑے پریکٹیکل سوال کیے ہیں، اچھا ہے، ایسے سوالات میں کی میں- ضرورت ہے ان بچوں کے لیے۔ جی جی، کیونکہ اصل میرا جو ہے، میں گراؤنڈ سے ہوں، تو مجھے یہ رہتا ہے کہ ان لوگوں کے مسئلے کے جو ہیں، جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور کئی دفعہ میں نے آپ سے انڈائریکٹلی بھی آپ سے بہت سے سوالات پوچھے، کیونکہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ یہ بتائیں اس کا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے سورس سے ملے جواب کہ جو ریلائبل ہو اور جو اتھینٹک ہو، پریکٹیکلی بھی ہو، کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں یا ہم سکیں۔ بہت سے پلیٹ فارم پہ ایسا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے۔ سوال آیا تو اچھا، اب اس میں ایک چیز اور تھی کہ جیسے کچھ ہمارے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ سیکیورٹی ہے، اور بہت سارے وہ ایسی جگہوں پہ جاب کر رہے ہیں جہاں پہ پھڈا ہو گیا، اب ان کے کپڑے نجیس ہو گئے، تو ان کے لیے کیا رہے گا الکوہول کے حوالے سے، کہ وہ کپڑے بالکل چینج کر رہے ہیں، غسل واجب واجب ہو گیا؟ نہیں نہیں، ابھی ابھی تو بتایا، کپڑوں والا بتایا، آپ نے توجہ نہیں نہیں، وہ دی بیچ کہ نہیں رہے، دیکھیں پی نہیں رہے۔ اس کی رال نجیس ہے۔ نہیں، میں بات کر رہا کپڑے ہوں کو الکوہول اگر کی، سوری۔ الکوہل نہیں کر، الکوہل نہیں، الکوہل ہاں بہت، دیکھیے ایک سیکیورٹی کی جاب، سوال یہ آپ کا ٹھیک ہے، سیکیورٹی کی جاب میں اگر صرف اور صرف شراب کی دکان ہے، صرف اور صرف گیمبلنگ کی دکان ہے، شاپ ہے، یا پلیس آف گیمبلنگ ہے، اس کو جو نام دے دے بھائی آپ، ٹھیک ہے۔ وہاں پر سیکیورٹی کی جاب حرام، کیونکہ آپ گناہ کرنے والوں کو تحفظ فراہم کر کے اس کے عوض رزق حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ان ملکوں میں رزق کا حصول آسان بھی نہیں، بلکہ ایسے سے پوری دنیا بگڑتی جا رہی ہے۔ بگڑتی ہوئی دنیا میں اپنے آپ کو بنا کے رکھنا اپنی آخرت کو بنانے کی طرف ایک قدم ہے۔ توجہ ہے اگر یہ جملہ آپ تک جی پہنچ جی گیا ہو جی تو، جی ایک جی قدم ہے، ایک کوشش ہے، ہونا جی یہی ہے۔ آخری زمانے میں چھٹے امام کی ایک حدیث ہے جی جس میں آپ نے فرمایا رزق حلال کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ایک ایسی بلڈنگ ہے جس میں 20-25 شاپس ہیں، اور اس کے اندر، جیسا کہ عام طور پہ آسٹریلیا میں یہی ہوتا ہے، ایک الکوہل کی بھی شاپ ہے، ایک کچھ اس طرح کی اور شاپ ہے، بٹ وہیں پر گروسری شاپ بھی ہے، وہیں پر بک شاپ بھی ہے، وہیں پر دوسری یوٹیلیٹیز بھی ہیں، وہیں پر کچھ اور سامان بھی ہیں، وہیں پر آپ کے گلاس ویئر بھی ہے، وہیں پر جو ہے کپڑے کی دکان بھی ہے نا؟ اگر یہ جی ساری چیزیں، وہیں پر جو ہے ریسٹورنٹ اینڈ کیفے بھی ہے، اب آپ اس پوری بلڈنگ کو سیکورٹی کی فراہم کر رہے ہیں، آپ کوئی ایک شاپ کو نہیں کر رہے ہیں، تو یہ والا جائز ہے کام، جی۔ یہ کر سکتے ہیں۔ بس اب اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ اب اس میں توبہ کا کیا کانسیپٹ ہے رمضان میں، کیونکہ رمضان میں توبہ کی بڑی کہا گیا ہے کہ بار بار کہ اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، اپنی غلطیوں کی مانگے۔ آپ اور ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں، فیملی میں بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور وہ ملتے نہیں ہیں، تو اب وہ ناراضگی کے ساتھ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں توبہ کے ساتھ آپ نے لوگوں کی ناراضگیوں کو ختم کرنے والا ایشو اٹھایا، بہت اہم ہے۔ دیکھیں توبہ تو انسان کو پورے سال کرنے کا حکم ہے۔ بے شک۔ توبہ کے لیے حکم ہے کہ
जैसे ही गुनाह हो जाए, अव्वल तो गुनाह होना ही नहीं चाहिए, मोमिन गुनाह करता है, लेकिन गुनाह अगर हो जाए तो तौबा करने में देर भी नहीं करता। तो लिहाजा उसे चाहिए कि तौबा में जल्दी करे। लेकिन जानते हैं, इबादतों की कबूलियत में कुछ रुकावटें होती हैं। रमजान में इतना कुरान पढ़ेगा, इतनी नमाज पढ़ेगा, इतनी दुआएं करेगा, इतना इस्तिगफार करेगा, इतनी चैरिटी करेगा, सब रुकी रह जाए। भाई ये कर किस लिए रहा था जानते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह कहता है कि जब तक उसके बंदे राजी नहीं होंगे तो मैं राजी नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि अपने रमजान की इबादत को कबूल करवाने के लिए, और बल्कि कभी किसी का दिल न दुखाएं, किसी को नाराज ना करें। और अगर कोई नाराज हो गया, किसी का दिल दुख गया है, तो कोशिश ये करें उसे जल्दी राजी करने। एक आखिरी बात यहीं पर कहता हुआ चलूं, शायद हम लोग का वक्त भी खत्म होने को है, और वो ये है कि अल्लाह की शान क्या जानते हैं? वो देर से नाराज होता है, जल्दी राजी हो जाता है। दुआ कुमैन में पढ़ते हैं ना, या सरियर रिदा, ऐ जल्दी राजी हो जाने वाले। और हम कैसे बंदे हैं जानते हैं? जल्दी नाराज होते हैं, देर से राजी होते हैं। अल्लाह चाहता है कि अल्लाह के बंदों में उसकी अच्छी सिफात आ जाए। तो कोशिश करें कि नाराज देर से हो, राजी जल्दी हो। और अगर कोई नाराज हो चुका है तो उसे राजी करने में देर ना करें। बस मैं आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा। वो ये है कि आप मासूमीन का क्या कॉल है इसके ऊपर, या कि तौबा मांगे बगैर आप समझते हैं कि रोजा की कबूलियत कहाँ पर आके रुकती है? कि अब एक बंदा है, आपको पता है नाराज है, लेकिन आप अना में उसको माफी नहीं मांग रहे और रोजे पाबंदी से रख रहे हैं, जकात भी दे रहे हैं, सब नहीं, चीज दे रहे हैं, देखिए ये समाज। सवाल का पहलू थोड़ा सा अलग हो गया, बात तो मैंने खत्म कर दी थी। लेकिन देखें, नमाज रोजा छोड़ना नहीं है कि किसी आदमी कोई हमसे नाराज है तो नमाज छोड़ दें। हम्म, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि भाई मैं दूसरे का हक नहीं खाता हूँ, खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, तो इसका हम्म, मतलब ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट आ रहा है ये, हम्म। कि भाई इस चीज की इस्लाह करनी है। मेरा रोजा तो सबसे अच्छा रोजा है। तो मसला ये है, अल्लाह रोजे की कबूलियत की कुछ शराइत रखी है, उन शराइत को जरूर पूरा करे। उसमें से लोगों के हुकूक भी हैं, हुकूक अदा करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर जब तक हुकूक की कोताही कुछ हुई है तो इसका मतलब रोजा ही नहीं रखे, रोजा रखता रहेगा। क्योंकि रोजे की 3 किस्म मौलाना ने बयान की ना। मौलाना ने कहा सौमुल कल्ब खैरुम मिन सियामिल लिसान, व सियामुल लिसान खैरुम मिन सियामिल बदन। जो दिल का रोजा है ना, जहाँ हुकूक अदा हो गए, गुनाहों से परहेज है, दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई कीना नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई हसद नहीं का, ये वाला रोजा, कोई गलत ख्याल नहीं किसी, ये वाला रोजा जबान के रोजे से बेहतर है। जबान का रोजा क्या है? झूठ बोला ना जाए, गीबत की ना जाए, तोहमत लगाई ना जाए, हैं? और उसके अंदर जो है अल्लाह और रसूल और नबी और इमाम की तरफ झूठी रोजा बातिल होता है ना। तो बेशक। ये, और पेट का रोजा क्या है? भूखे और प्यासे रहना। तो तीसरे दर्जे का सवाब पाने के बजाय पहले दर्जे का सवाब पाया जाए। और पहले दर्जे का सवाब ये है कि सौमुल कल्ब रखा जाए, लोगों के हुकूक अदा किए जाएं। और अगर सौमुल कल्ब तक पहुंच, जाहिर सी बात है सौमुल कल्ब तक पहुंचेगा नहीं, सौमुल बदन से शुरू तो करे। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी ना आ जाए कि जिसके जरिए से आपका सफर ही शुरू ना हो। और सफर शुरू नहीं होगा तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? तो सफर तो सौमुल बदन से ही शुरू करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुना साहब, टाइम का वक्त बहुत, आपने बहुत अल्लाह अच्छा को एक्सप्लेन किया, समझाया। इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे आपकी और हमारी इस इबादत को, देखने वालों की जो भी है हाजत वो पूरी करे। बहुत 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 शुक्रिया। इंशाल्लाह है कि हम आप अगली नशर में आपसे मिलेंगे और आपसे फेस हासिल करेंगे। हादिद टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से, तमाम देखने वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हैदर टीवी की तरफ से। बस आप दुआ कीजिए हम सबके लिए और प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चले।